میں پیپلز پارٹی کے 14 سالہ اقتدار میں کرپشن کی انگنت داستانیں تو آپ ہم سے سنتے رہے ہیں۔ آج ہم سندھ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے پہلے میگا کرپشن اسکینڈل کا انکشاف کر رہے ہیں، جو وفاقی حکومت کے تحت 300 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے حیدرآباد سکر موٹر وے M6 منصوبے میں اربوں روپے کے گڑبڑ گھوٹالے سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرسوں جمعہ یعنی 9 دسمبر کو وفاقی ادارے NHA کے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی انتظامیہ نے حیدرآباد میں تقریب کی تیاریاں مکمل کی ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ بھی دیا، تو حیران کن سوال یہ ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ تعمیر کہاں اور کتنی شفافیت سے ہوگا، کیونکہ منصوبے کے لیے درکار زمین کی خریداری ہو ہی نہیں سکی ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر خرد بدھ ہو رہی ہے۔ زمین کی خریداری کے لیے وفاق کے جاری کیے گئے فنڈ میں سے 5.5 ارب روپے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے ہڑپ ہو چکے ہیں۔ لوٹ مار کا بازار اس پروجیکٹ کے حوالے سے گرم ہے۔ مبینہ طور پہ سندھ کی کرنٹ مافیا وفاقی ادارے NHA نے کھلے عام رقوم کی لوٹ مار اور خرد بدھ کا نظام ترتیب دے دیا ہے اور اس کے واضح ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ دستاویزی رپورٹس کے مطابق NHA نے 7,500 ایکڑ زمین کی خرید کے لیے M6 کی روٹ پر سندھ کے 7 اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کو ذمہ داری سونپی تھی اور خود فارغ ہو گئی تھی، یا یہ کہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ سکھر، خیرپور، نوشہر و فروز، بے نظیر آباد، مٹیاری، حیدرآباد اور جامشورو کے ڈیپٹی کمشنرز کے سرکاری بینک اکاؤنٹ میں 2 سال پہلے 15 ارب 23 کروڑ روپے منتقل کیے گئے، جن میں سے 2 اضلاع مٹیاری اور نوشہر و فروز کے ڈیپٹی کمشنر نے 5.5 ارب روپے بینک اکاؤنٹ سے نکال لیے، لیکن زمین خریدنے کے بجائے 5.5 ارب روپے وفاقی اور صوبائی مافیا مل بانٹ کر کھا چکی ہے۔ اس فراڈ کیس کی ایک ساتھ 3 ادارے سندھ اینٹی کرپشن، FIA اور نیب تحقیقات کر رہے ہیں۔ ضلع مٹیاری کے ڈیپٹی کمشنر عدنان رشید نے 4 ارب روپوں کے فنڈ میں سے مبینہ طور پہ 2 ارب 30 کروڑ روپے ہضم کر لیے ہیں، اور اس الزام میں ڈیپٹی کمشنر عدنان رشید، اسسٹنٹ کمشنر منصور عباسی سمیت 5 افراد گرفتار ہیں، جن سے لوٹے گئے 42 کروڑ روپے ابھی تک صرف برآمد ہوئے ہیں۔ ابھی بھی کم از کم 1.25 ارب روپے کا عطا پتہ نہیں مل رہا۔ دوسری جانب ڈیپٹی کمشنر نوشہر و فروز تاشفین عالم نے 3 ارب 60 کروڑ روپے کے فنڈ میں سے تقریباً 3 ارب روپے کا مبینہ گڑبڑ گھوٹالہ کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر تاشفین عالم نے 2.25 ارب تو صرف 7 جعلی مالکان سے زمین خریدنے کے نام پہ ہتھیائے، ان لوگوں کے نام پر چیک جاری کیے اور سندھ بینک کی ملی بھگت سے خود ہی رقم نکلوا لی۔ اس پورے گڑبڑ گھوٹالے میں اور کرپشن کے شہباز شریف حکومت کے اس پہلے اسکینڈل میں سندھ کے سرکاری سندھ بینک کا بڑا مرکزی کردار ہے، جو کہ اس سے پہلے اس قسم کے کئی اسکینڈلز میں اس کا ذکر رہا ہے۔ اس کی انتظامیہ کے خلاف کئی کرپشن کے کیسز رجسٹر ہیں، اور جب بات ہے کہ اس کیس کے مرکزی ملزم ڈیپٹی کمشنر تاشفین عالم تاحال قانون کی گرفت سے باہر ہیں، جبکہ اس میگا فراڈ میں مجرمانہ چشمپوشی کرنے والے کمشنر بے نظیر آباد رشید زرداری کو بھی کل صرف عہدے سے ہٹایا گیا، کوئی تعدیبی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ گویا کہ وہاں پر بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ خرد برد ہوئی ہے اور رقوم کو ہضم کیا جا رہا ہے۔ 300 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کی اس معیشت میں، اس کمزور معیشت کا اس طرح کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ، اور اس میں اس انداز کی لوٹ مار، قدم قدم پہ پیسے کیش کی صورت میں لوٹے جا رہے ہیں، صاف لوٹے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ سرکاری بینک جو سندھ کا سرکاری بینک ہے اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو کہ کسٹوڈین ہے اس قومی امانت کی، جو کہ اس پروجیکٹ کی مالک ہے، وہ اس پورے معاملے میں آنکھ بیچ کے بیٹھی ہے، یا اس کی بیوروکریسی اس پورے گڑبڑ گھوٹالے کا ایک مرکزی کردار ہے، مرکزی حصہ ہے، کیونکہ جس انداز سے پیسے فراہم کر دیے گئے ہیں اور جس انداز سے ان پیسوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے، رقوم کی لوٹ مار ہو رہی ہے، اربوں روپوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے، اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی خاموشی اور ایک ایسا نظام ترتیب دینا اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اس کے ٹھیکوں کے حوالے سے، زمینوں کی خریداری کے حوالے سے اور اس کے دوسرے معاملات کے حوالے سے 300 ارب روپے کا معاملہ ہے، اور اس کو اس انداز سے ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹ میں کس انداز کی کرپشن ہوتی ہے۔ ہماری بھرپور کوشش تھی کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آتی اور اپنا کیس ہمارے سامنے رکھتی، لیکن شاید ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے ہماری سر توڑ کوشش کے باوجود NHA ہمارے اس پروگرام میں شریک نہیں ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے
بہت کئی ہفتوں سے ہم یہ اسکینڈل جو ہے وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں، چیزیں ان کو بتا رہے ہیں. ہم نے ظاہر ہے کہ مٹیاری کا پورا قصہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے یہ کیش کی صورت میں 2 ارب 14 کروڑ روپے بینک سے نکال لیے گئے اور غائب کر دیے گئے. تو اس کے بعد یہ کہانی آگے بڑھی اور یہ نوشہر و فروز اور اب بے نظیر آباد یعنی نواب شاہ وغیرہ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہیں اور مزید اربوں روپوں کی لوٹ مار کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. جی خان صاحب، یہ جو نئی تازی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نوشہر و فیروز میں 3 ارب اور 61 کروڑ روپے نوشہر و فیروز کے ڈی سی کو دیے گئے اور سندھ حکومت نے چیف سیکرٹری سندھ نے ایک انکوائری کمیٹی بتائی تھی. 3 صوبائی سیکرٹریوں پر مشتمل یہ کمیٹی تھی. اس نے انکوائری رپورٹ تفصیلی دے دی. اس رپورٹ میں اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس میں سے تقریباً 3 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اور اس میں سندھ بینک جو ہے وہ ٹوٹلی ملوث ہے. اور اس میں مزید جو تفصیلات بتائے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ بینک میں تقریباً 2 ارب 2.25 ارب تو 7 ایسے لوگوں کے نام پر جاری شدہ چیکوں پہ نکلے ہیں جو جعلی ہیں، یعنی ان کی شناختی کارڈ جعلی ہیں، ان کی بایو میٹرک جعلی ہے اور 7 ارب 2.25 ارب روپے 7 لوگوں کے نام پر نکلے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا رہا کہ ایک آدمی جو زمین کا مالک تھا اگر اس کو 30 لاکھ روپے ادا کرنے تھے تو 30 لاکھ کا ایک چیک تو اس کو دیا گیا، لیکن اور اسے بایو میٹرک بھی کرایا گیا، اس کا شناختی کارڈ بھی جمع ہوا بینک میں، لیکن اسی بندے کے نام پر 20 اور چیک جاری ہوئے. یعنی کہ اس کو 30 لاکھ روپے لے کر وہ چلا گیا لیکن اس کے نام پر 10 کروڑ روپے نکل گئے، دوسرے بندے کے نام پہ 8 کروڑ روپے نکل گئے، تیسرے بندے کے نام پہ 6 کروڑ روپے نکل گئے. اور بتایا گیا کہ جی وہی بندہ لے گئے، وہ جو پیسے تھے وہ دوسرے لوگ جو ایجنٹ تھے وہ لے دے گئے، جو ڈپٹی کمشنر کے اور اسپراٹ کے ایجنٹ تھے، جن میں 3 اہم پرائیویٹ لوگ بتائے جا رہے ہیں، رحمت اللہ سولنگی، اصغر جتوئی اور زوار شاہ. وہ یہ پیسے نکالتے تھے اور وہ پیسے تقسیم کرتے تھے مختلف اداروں میں، جس میں مبینہ طور پر NHA کا بھی حصہ تھا اور مختلف سیاسی لوگوں کا بھی حصہ تھا، بیوروکریسی کا حصہ تھا. اور ایک یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بینک سے یہ رقم رات تک نکلتی رہی، یعنی کہ بینک پوری رات تک کھلا رہا، 12 بجے کے بعد تک. ایک رات تو ایسی تھی رپورٹ کے مطابق جس میں 70 کروڑ روپے صرف ایک رات میں بینک سے سندھ بینک سے نکلے. یہ اس انداز کی یہ لوٹ مار کا یہ سلسلہ جاری تھا اور NHA جو کہ اس ادارے کا جس کا یہ پروجیکٹ ہے، جو کہ ہمارے اس قومی خزانے کا کسٹوڈین ہے اس معاملے میں، وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے علم نہیں تھا، مگر کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کیسے یہ نظام ترتیب دیا؟ یہ کس قسم کا نظام ہے جس میں اس بات کی اجازت ہے کہ جعلی چیک بنے، کیسے رقوم نکال لیے جائیں، بایو میٹرک کے جعلی بایو میٹرک ہو جائے، جعلی NIC داخل ہو جائے اور اربوں کروڑوں روپے اس میں سے بہتے رہے چلتے رہے؟ یہ کس قسم کا نظام ترتیب دیا؟ یہ 300 ارب روپے تو خاک ہو جائیں گے جو کہ اس پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے، جس کا افتتاح کرنے کل شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اس سے پہلے اس میں اربوں روپے جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے. جی خان صاحب، اس میں دیکھیں نا، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں NHA کا ٹوٹل اس میں مطلب اس پہ بتایا گیا ہے کہ اس کا لگتا ہے کہ ملی بھگت شامل تھی اور اس میں کمشنر جو بے نظیر آباد تھے اور کمشنر حیدرآباد، یعنی مٹیاری کے حوالے سے کمشنر حیدرآباد اور نوشہر و فیروز کے حوالے سے کمشنر بے نظیر آباد، ان دونوں کا جو سپروائزنگ رول ہے اس پر بھی شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ پلے نہیں کیا اور انہوں نے بھی جرمانہ چشم پوشی کی. NHA کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ NHA کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ پیسہ دینے کے بعد لینڈ ایکوزیشن والے پورے عمل میں اس کو شامل ہونا ہے، یعنی کہ جوائنٹ سروے ہونا ہے، کون سی زمین خریدنی ہے، کتنے میں خریدنی ہے، کیسے خریدنی ہے، اور اس زمین کی خریداری کے لیے جو ایوارڈ جاری ہونے ہیں اس پورے عمل کا NHA کو حصہ ہونا ہے، اس کو سپروائز کرنا ہے. لیکن NHA کے عملدار جو ہے نا اس میں ٹوٹل مطلب شریک نہیں رہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹھیکیدار تھے، یعنی کہ کمیشن بانٹنے کے ٹھیکیدار جو 3 بندے جو پرائیویٹ لوگ تھے، ان میں ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان کے مقرر کمیشن کا جو رقم ہے مبینہ طور پر وہ NHA کے لوگوں کو بھی وہ پہنچاتے تھے، اس لیے وہ ظاہری طور پر اس عمل میں آئے نہیں. بتا ہے کہ یہ کیسا، اب یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آتا ہے FIA نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے، کبھی آتی ہے اینٹی کرپشن سندھ نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کتنا اینٹی کرپشن اور کتنا کرپشن پھیلانے کا ادارہ ہے سندھ میں. پھر اسی کے اندر یہ آتی ہے کہ نیب نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہے. تو ایک لوٹ مار کی جب 3 تحقیقات اس انداز سے شروع ہوں گی تو آخر کون اس کا مالک ہے، کون اس چیز کو تحقیقات کر رہا ہے؟ یہ تو سارا ہاچ پاچ بن جائے گا.
جی خان صاحب، یہ ایک بہت بڑا گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو کرمنل جو نیگلیجنس ہوتی ہے یا جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی ایجنسی تحقیقات کرتی ہے، یا نیب کرے یا FIA کرے یا اینٹی کرپشن کرے۔ اب اس میں 3 ایجنسیاں ملوث ہیں۔ اب دیکھیں، نوشہرو فیروز سے 6 بندے اینٹی کرپشن نے کل گرفتار کیے۔ اس سے پہلے جو بینک کے جو 3 افسران تھے، اس کو وہ FIA کے پاس ہے، اس کو FIA نے گرفتار کیا ہے۔ یعنی کہ 6 بندے اینٹی کرپشن کے پاس ہیں، 3 جو ملزمان ہیں وہ FIA کے پاس ہے۔ نیب الگ، نیب کراچی الگ انویسٹیگیشن کریے مٹیاری کا، اور نیب سکھر جو ہے نوشہرو فیروز کا الگ انویسٹیگیشن کریے۔ تو یہ ایک کیس کو جب کسی کو خراب کرنا ہوتا ہے، عام طور پہ یہ دیکھا گیا، تو اس وقت ایسے ہوتا ہے۔ اور اینٹی کرپشن پہلے نوشہرو فیروز میں نہیں تھی، وہ صرف مٹیاری میں تھی۔ FIA نے FIR داخل کی، اس کے بعد اینٹی کرپشن نے جا کے FIR داخل کی ہے اور اس میں انوالو ہوئی۔ تو یہ لگ رہا ہے، بلکہ ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اس اسکینڈل میں صرف افسران ملوث نہیں ہیں، اس میں اہم شخصیات بھی ملوث ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے، کچھ سیاسی لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اینٹی کرپشن کو بیچ میں لایا گیا ہے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اینٹی کرپشن بیچ میں آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جب اتنی لوٹ مار سامنے آ چکی ہے اور اس کی بالکل لائیو خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو تقریباً 5.5 ارب لوٹ لیے گئے، اس میں سے صرف 42 کروڑ روپے ابھی تک ریکور ہوئے ہیں، جو ہمیں علم ہے ابھی تک 42 کروڑ ابھی تک وہ نہیں ہوئے۔ اور دوسری چیز، اب اس بیک ڈراپ کے اندر، اس لوٹ مار کے اس پروجیکٹ کے بیک ڈراپ پہ پرسوں پرائم منسٹر آ رہے ہیں اس کا افتتاح کرنے۔ جی ظاہر ہے خان صاحب، افتتاح تو ہو جائے گا، سنگ بنیاد اگر رکھ بھی جائے گا تو، لیکن یہ جو منصوبہ ہے یہ جس زمین پر مطلب تعمیر ہونا ہے، اور یہ نیشنل ہائی وے کو چوڑا کرنا ہے، اس کو موٹر وے میں تبدیل کرنا ہے۔ اب جب زمین ہوگی نہیں تو پھر ظاہر ہے منصوبہ کیسے چلے گا۔ اب میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس وقت تک ان 7 اضلاع میں سے یہ جو 2 اضلاع تھے، انہوں نے زمین خریداری کے لیے پیسے خرچ کیے اور ہڑپ کریے۔ باقی جو 5 اضلاع ہیں انہوں نے کوئی ڈسپرسمنٹ نہیں، انہوں نے بھی 1 ایکڑ زمین کا نہیں لیا ابھی تک۔ تو اس لیے یہ منصوبہ، یہ افتتاح اگر ہوگا تو صرف کاغذوں میں ہوگا، تختی لگ جائے گی، لیکن عملی طور پر کام شروع نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ گڑبڑ گھوٹالے، اس حکومت کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل، یعنی شہباز شریف حکومت کا کرپشن اسکینڈل۔ شہباز شریف حکومت کا اسکینڈل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی ادارہ ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، حیدرآباد سکھر موٹر وے بننی ہے۔ M6 موٹر وے کے لیے 300 ارب روپے سے زائد کا یہ پروجیکٹ ہے، اور ابھی شروع ہوتی ہی اس میں اس انداز کی لوٹ مار ہو رہی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اور اب وزیر اعظم شہباز شریف آئیں گے، اس کا افتتاح کریں گے پرسوں اس پروجیکٹ کا، جس کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے۔ بڑی کوشش رہی ہماری، بڑی سرتوڑ کوشش رہی کہ NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی آتی، وہ اپنا موقف بیان کرتی، وہ اپنا کیس سامنے رکھتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہماری کوشش تھی کہ وزیر مواصلات اسد محمود بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرتے، وہ کوشش بھی ہماری کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن اس اسکینڈل کے حوالے سے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم اپنی تحقیقات جاری رکھیں گے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد یہ وہ معیشت ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے کہ آج پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ ایک جانب پاکستان کو شدید ترین قرضوں کا، ان کی سود کی ادائیگی کا سامنا ہے، اور اسی پس منظر میں پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے غائب ہو رہے ہیں، اور ایکسچینج ریٹ یعنی کہ جو ڈالر کی شرح ہے وہ بے قابو ہے، سرکاری طور پہ 224 کا ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا یعنی پاکستان کی دنیا میں۔ اور اس کی اب غیر سرکاری قیمت کچھ بھی آپ دیں، مگر آج ڈالر مکمل غائب ہو گیا ہے۔ کلیدی امپورٹس، ادرک، لہسن، پیاز وغیرہ کی امپورٹس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور یہ لوٹ مار اس ملک میں جاری ہے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی۔ بہرحال اس ڈالر کی صورتحال، ہماری امپورٹس کے مسائل، LCs کے مسائل، معیشت کے اس چیلنج پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔